أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے، سورۃ الاحزاب، پارہ ہے 21. ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے. حزب کی جمع ہوتا ہے احزاب، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو انشاءاللہ اس سورہ میں ہم غزوہ احزاب کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اس کے بارے میں جب تمام وہ جو حزب تھے، تمام احزاب جو تھے، گروہ تھے، وہ مدینہ پہ ٹوٹ پڑے اور کیا مسلمانوں کی حالت تھی، اس کا تذکرہ ہے سورہ میں. اور ویسے بھی یہ مدنی صورت ہے. پیچھے سورہ فرقان سے تقریباً جو ہے وہ سب مکی صورتیں تھیں. تو مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی صورت کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں ایک خاص طرح کا طریقہ ہے نا سمجھانے کا. جیسے کہ شروع میں ہم نے قرآن کا سفر جب سٹارٹ کیا تو شروع کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا کہ تلاوت کرو، قرآن کی تعلیم دو، لوگوں کا تزکیہ کرو. پہلے تلاوت اور بعد میں تزکیہ. پہلے انسان کے دل کو نرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے. اسے وہ احکامات بتائے جاتے ہیں جس سے وہ اپنے نفس کی علائشوں کو پاک کر لے، صاف کر لے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے مکی صورتوں میں جو مین جو تبلیغ کا جو نقطہ ہوتا ہے یا تبلیغ کے جو نکات ہیں بیسک، وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت، ایمان بالآخرت. یہ 3 میجر جو پوائنٹس تھے تبلیغ کے، رسول اللہ نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی میں اس پہ امفسائز کیا. اس کے بعد جو احکامات، باقی جو شرعی احکامات تھے وہ مدنی دور میں نازل ہوئے. تو پہلے ایک پورا گروپ مکی صورتوں کا، اور اس کے بعد ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں ڈالی قرآن میں کہ جو پھر احکامات سے بھری ہوئی ہے. کیوں کہ جتنے ڈراوے دینے تھے، بشارتیں دینی تھی، تم اللہ کی اطاعت کرو تمہیں جنتیں ملیں گی، تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تمہارے لیے جنت المأوا، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن نہیں کرو گے تو آگ ہے. سب کچھ بتا دیا، بشارتیں دے دی، وعید نازل کر دی، انذار کر دیا، ڈرا دیا. اب احکامات، اب کرو فالو اسے، نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہوگے. اس سے پیچھے بھی دیکھیں مکی صورتیں تھی، اور اس کے بعد اینڈ اس گروپ کا ہوا تھا سورۃ النور میں. سورۃ النور مدنی صورت تھی، اس پہ بھی ایسے احکامات تھے، پردے کے احکامات تھے. سورۃ الاحزاب میں بھی ایسے ہے، جاہلیت کی بہت سی رسمیں جو ہیں ان کو ختم کیا گیا. یہ مدنی صورت ہے. اس میں جیسے شریعت کے احکامات ہوتے ہیں نا بیسک، مدنی صورتوں میں شرعی سارے جو احکامات ہیں وہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں آئے ہیں. تو اس میں جاہلیت، آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں جاہلیت کی ہم 3 بیسک رسوم پڑھیں گے، اور بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے کھول دے ہم پر، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. لیکن جاہلیت کی رسوم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بارے میں بات ہوگی. اس کے علاوہ پردے کے بارے میں بھی بات ہوگی. سورۃ النور میں بھی ایسے تھا، معاشرتی احکامات تھے، پردے کے بارے میں بات تھی، اور اس سے پہلے مکی صورتیں تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے انسان کو سمجھانے کا، جو کہ رسول اللہ کے لیے بھی وہی طریقہ پسند کیا گیا کہ پہلے تلاوت کیجئے، بعد میں تزکیہ نفس کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی اسلوب اپنایا کہ پہلے مکی صورتیں اور اس گروپ کے اینڈ پہ ایک مدنی صورت، تاکہ احکامات ماننے کے لیے دل جو ہے وہ انسان کا جم جائے، دل تیار ہو جائے، پوری طرح پوری آمادگی کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایکسیپٹ کرے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس سورہ میں احکامات نازل فرمائے. سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ
اے نبی، یا ایو، یا صرف یا ایو، یہ اے کے لیے آتا ہے، پکارنے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم ہے کہ رسول اللہ کا نام محمد قرآن میں جب انہیں پکارا گیا تو انہیں اے نبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی ایسے کہہ کے پکارا گیا. نام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد نام قرآن میں ہے، لیکن جب انہیں پکارا گیا کہ آپ یہ کیجئے یا کوئی حکم صادر کیا گیا تو یہ ایک ان کی تعظیم ہے کہ یا ایوہ النبی کہہ کے پکارا گیا، نام لے کے نہیں پکارا گیا. اتق اللہ، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا یا موسیٰ، یا نوح، اس طرح کے نام انبیاء کے لیے گئے ہیں قرآن میں، لیکن رسول اللہ کی خاص تعظیم ہے. اے نبی، اتا کیا ہے؟ تے قاف واو تقی، تقوی بھی اسی سے نکلا ہے. اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، ولا اور نہ تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ تطع توئے واو عین اطاعت، آپ اطاعت کیجئے. تو شروع میں تم کے لیے، آپ کے لیے، تع اطاعت، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی. اب کافر کون تھے؟ مکہ والے. اور منافق کون تھے؟ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑے ہی. زیادہ تر ان میں یہود تھے جو اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر ان کی ہمدردیاں ابھی بھی اپنی قوم کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وہ مخلص نہیں تھے. اب یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے تو غزوہ احد ہو چکی تھی، 5 ہجری میں نازل ہوئی. 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، وہ واقعہ ہوا غزوہ احزاب کا. تو احد کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے، جیسے واقعہ رجیع، واقعہ بئر معونہ. انشاءاللہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے کام اپلوڈنگ کا، تو سیرت النبی کے بھی لیکچرز اپلوڈ ہو جائیں گے. اس میں واقعۃ الرجیع اور واقعہ بئر معونہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس میں پڑھایا گیا ہے. تو اس میں ایسے تھا کہ واقعہ رجیع میں ازل اور کارا 2 قبائل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کچھ صحابہ ہمارے پاس بھیجیں تعلیم و تدریس کے لیے. پھر مکہ میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگوں کو بھیجیں تعلیم و تدریس کے لیے. تو وہ وہاں بئر معونہ کا واقعہ ہوا. معونہ بئر ہوتا ہے کنواں، تو معونہ کے کنویں کے پاس 70 صحابہ کو تہ و تیغ کر دیا گیا تھا، صرف 2 بچے تھے. اور جو واقعہ رجیع ہے ان میں سے بھی 1 بلکہ بچے تھے جو واپس پہنچے، اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ انہیں ایک قبیلے کے 2 شخص ملے. ایک قبیلے کا شخص ملا جسے امان حاصل تھی، یعنی کہ وہ مسلمان تھے، لیکن وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے قتل کو دیکھ کے کہ انہوں نے کہا یہ بھی دشمن ہے. انہوں نے انہیں قتل کر دیا. اور انہی کی دیت لینے جب رسول اللہ گئے تھے یہود کے پاس، کیونکہ یہ میثاق مدینہ کی ایک شک تھی کہ جب کسی کی دیت ادا کرنی ہوگی تو سب مل کے کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ناجائز کسی کو قتل کیا، ہمیں اس کی دیت دینی ہوگی. اور جب یہود کے پاس گئے تو انہوں نے چکیک کا پارٹ گرا کر رسول اللہ کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. وہی ہو گئی، رسول اللہ وہاں سے نکل گئے اور صحابہ بھی نکل گئے. تو اس کے بعد پھر یہ جو بنو نذیر تھے، یہود کا دوسرا قبیلہ، انہیں جلا وطن کیا گیا تھا. تو یہاں پہ اب یہ سارا سینیریو تھا کہ ہر کوئی دھوکہ دینے پر ہے، ہر کوئی اسلام دشمن بنا ہوا ہے. اور غزوہ احزاب کے جب ہم حالات پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ صرف کافر نہیں، قریش نہیں، بلکہ ایسے قبائل جن کی ڈائریکٹ مسلمانوں سے کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، وہ بھی کود پڑے تھے غزوہ خندق میں. جیسے یہ جو قبیلہ بنو غطفان تھا، ایک سریہ تھا غزوہ ذات الرقاع، اس میں یہ اس علاقے کی طرف گئے تھے، نجد کے علاقے کی طرف. یہ نجد جو علاقہ ہے نا، وہاں کا ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، اس کی طرف گئے تھے. لیکن وہاں بھی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. ان لوگوں کو ویسے ہی سمجھایا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ جو چوری ڈکیتی ہے سے باز آ جائیں. اور کوئی ایسی قتل و غارت یا جنگ نہیں لڑی گئی تھی. لیکن قریشیوں نے اور یہود کا یہ جو اخطب بن خوئی بن اخطب تھا، اس نے منا لیا تھا یہود کو، یہاں سے بنو قریظہ کو،
خوئی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا، جو کہ جلا وطن ہو گئے ہوئے تھے، خیبر کی طرف چلے گئے ہوئے تھے، لیکن جو ہی ذرا سیٹل ہوئے سال بعد تو جی اپنی دوبارہ سازشیں شروع کر دیں اور وہاں سے قریش کو بھڑکایا کہ ان پہ حملہ کرو. یہاں سے اندر سے بھی غدار ایک نکالے نا، کیونکہ جو غدار نقصان پہنچاتا ہے وہ دوسرے نہیں پہنچا سکتے. تو اندر سے غدار بنو قریظہ کو آمادہ کیا غداری پر، اور پھر انہیں کہا تھا، بنو قریظہ نے اسے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، پھر جو ہمارا حال ہوگا، اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو تمہیں بھی نقصان وہی اٹھانا پڑے گا. اور جب بنو قریظہ کو سزائیں ملی تھی اور ان کے جو جنگجو تھے قتل کیے گئے تھے، تو پھر خوئی بن اخطب بھی قتل ہوا تھا. بہرحال یہ سینیریو ایسا ہے کہ اس میں اب دھوکے مل رہے ہیں. سب جو ارد گرد کے قبائل ہیں وہ اسلام کو ایک بڑھتی ہوئی طاقت محسوس کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اسلام کے خلاف بڑے اقدام اٹھانا چاہتے ہیں، بڑے 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 فیصلے کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو سب سے پہلے تو کہا کہ کسی بھی چیز کے پریشر میں کہ نہیں ہم ان کے الائے ہیں، یہ جو یہود تھے، ظاہر ہے میثاق مدینہ ان سے معاہدہ ہوا تھا، ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی پیروی نہیں کرنی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو نہ کافر کی کوئی بات ماننی ہے اور نہ منافق کی کوئی بات ماننی ہے. اگر اسے جنرلی دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نارمل ڈیلنگ میں آپ کوئی بات کافر کی اور منافق کی سن نہیں سکتے. کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں یا نان مسلمز ہیں، اور وہ آپ کو کوئی سجیشن دیتے ہیں تو آپ مان نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. یا آپ کو کوئی کھانے کی چیز پیش کر رہا ہے، آپ کھا نہیں سکتے، یا آپ کو کوئی کپڑا سیل کر رہا ہے وہ خرید نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کی، کہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے. اللہ سے ڈریں گے تو پھر اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور سے ڈریں گے تو اطاعت اس کی ہوگی. انسان جسے ڈرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ طلح بن حبیب جو ہیں، انہوں نے تقویٰ کا معنی کیا بتایا ہے؟ یہ اتق اللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے پچھلی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ ڈرو اللہ سے. کسی عورت نے نہیں، وہ تو کنتار بھر مال کی بات تھی نا، کہ کنتار بھر مال بھی دیا ہو بیوی کو تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے. ایک بار کسی مجمع میں کسی شخص نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کو اتق اللہ کہا جا رہا ہے. کیا رسول ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اور وہ بھی امام الانبیاء، جو انبیاء کی امام ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ حکم خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن حکم عام ہے. سب کے سب اس حکم سے سبق لیں گے، سب کے سب پڑھنے والے، کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو اگر کہا گیا اللہ سے ڈرو تو پھر ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرے. طلحہ بن حبیب کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرو، اور اللہ سے ثواب اور بدلے کی امید رکھو، اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ہے تقویٰ، کہ جو کام کرنا ہے اللہ کی تعلیم، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق، اللہ کی دیے ہوئے دین کے مطابق، اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ سے ثواب اور بدلہ حاصل کرنا ہے. کسی انسان سے ثواب اور کسی انسان سے اجر نہیں حاصل کرنا، بدلہ نہیں حاصل کرنا. نافرمانی چھوڑنی ہے، اللہ کے مطابق جو احکامات نازل ہوئے اللہ کے لیے نافرمانی چھوڑنی ہے. کسی انسان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اس لیے نہیں چھوڑنی. تو کسی کی پیروی نہیں کرنی، کسی کافر کی بھی نہیں اور کسی منافق کی بھی نہیں. آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے رسول اللہ کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے کا وقت بہت سخت تھا. غزوہ احزاب جو تھی یہ بہت سخت وقت تھا، کہ ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں 9 آیت سے جو سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں کہ کیا مسلمانوں کی حالت ہوگی تھی. ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، دل حلق میں آ گئے تھے. اتنا بڑا لشکر 10,000 کا جب ٹوٹ پڑا تھا مدینہ کے اوپر، تو مدینہ والوں نے کبھی اتنی بڑی فوج ہی نہیں دیکھی تھی. تو کیا ان کی حالت تھی. تو یہ حالات، ایسے حالات کے لیے رسول اللہ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے بس ڈریے، لوگوں سے مت ڈریے گا، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا. یہ مت سوچیے گا یہ ہمارے حلیف ہیں، یہ ہمارے الائز ہیں تو نہیں ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جب اللہ کا حکم آئے تو ان کی بات نہیں سننی. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیما حکیمہ، بہت علم والا، بہت حکمت والا.
اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی زیادہ ہے. جس کے پاس علم ہوگا زیادہ، جتنا زیادہ، بہت زیادہ علم جو ہے وہ حکمت کے دروازے کھولتا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سا علم ہے اور اسی وہ حکیم ہے، لیکن انسانوں کے لیے علم کے بعد ڈائریکٹ حکمت نہیں ملتی. بہت کچھ ہے، وہ ایک لمبا سائیکل ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ علم، پھر عمل، پھر صبر، پھر عدل، اور پھر حکمت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو صرف اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے. یہ سب ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں. وَاتَّبِعْ، اور پیروی کیجیے، ماں اس کی جو وہی کی جاتی ہے، الیہ کا طرف آپ کے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا خوب خبر رکھنے والا. جیسے کہ ابھی شروع میں نے بتایا کہ اس سورہ میں بہت سی جاہلیت کی رسوم کو بھی توڑا گیا اور ان سب رسوم کو ختم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات نازل کیے. اس میں سے ایک شرعی حکم ابھی ہم پڑھیں گے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، منہ ملاحظے تک جیسے ہم بھی نارملی کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، کوئی پیار سے بابا جی کہہ دیتا ہے، لیکن اس سے وہ اس کا باپ تو نہیں ہو جاتا. یا کسی کو آپ پیار سے بیٹا کہہ دیں، بیٹی کہہ دیں، تو وہ آپ کے سگے بیٹا یا بیٹی تو نہیں ہو جاتے. محبت کا ایک ایکسپریشن ہے، چلیں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح، اور بالکل جیسے کہ آپ کے رحم سے کوئی اولاد ہے، اس طرح ڈیل نہیں کیا جائے گا. یہ اسلام نے قانون پیش کر دیا اس سورہ میں. اب یہاں پر جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہش، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے. زید بن حارثہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے. پہلے ایسے ہی تھا، عربوں میں یہ بہت عام تھا کہ غلام آزاد کر کے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. اور رسول اللہ نے بھی بہت محبت کرتے تھے کہ، اور ان کی بھی محبت بہت زیادہ تھی رسول اللہ کے لیے، کہ ان کے جو باپ اور چچا تھے وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے وہاں پہ مکہ میں. ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے مکہ میں کہ یہ ایک بچہ ایسے ایسے یہاں اسے بیچا گیا اور اس طرح. اور پھر انہوں نے پہچان لیا زید بن حارثہ نے کہ ہاں یہ میرے والد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہو یا نہ جانا چاہو. تو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ رہنا پسند کیا گیا تھا. تب وہ ایک غلام تھے رسول اللہ کے گھر میں، ایز اے غلام تھے وہ. اور رسول اللہ اس سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، لیکن جب یہ مدینہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم دوبارہ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے. کہ زید بن حارثہ جو ہے، یہ اتنی ان کی محبت تھی رسول اللہ سے اور رسول اللہ کی ان سے، اور بالکل بیٹے کی طرح ان سے محبت کرتے تھے. ایک بار اسامہ بن زید کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ وظیفہ زیادہ دیا، تو ابن عمر نے کہا کہ میں بھی تو بہت ارلی ایج میں صحابی تھا، اور میں سابقون الاولون میں سے ہوں، اور میں، یعنی کہ تھوڑا سا انہوں نے گلہ کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے زیادہ محبت رسول اللہ کو اسامہ بن زید سے تھی، اور تمہارے باپ سے زیادہ محبت انہیں اسامہ کے باپ سے تھی. اور پھر ابن عمر چپ کر گئے، اتنی محبت تھی. تو اپنی کزن کا، پھوپھی ذات کا انہوں نے نکاح کرایا زید بن حارثہ سے، لیکن نہیں کمپیٹیبلٹی ہوئی، اور دو بہت نیک انسان مگر آپس میں نباہ نہیں ہو سکا. زینب رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک قریش سے تھیں اور ایک بلند خاندان سے. شاید وہ ایک غلام کے ساتھ نہیں ان کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوئی، اور جو بھی تھا، بہرحال طلاق ایک جائز چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ راستہ رکھا کہ لوگ اپنی زندگی، یہ ایک اللہ کی وسعت ہے، خوش و خرم گزاریں. تو اب ایسے معاشرے میں جہاں پہ منہ بولا بیٹا بالکل بیٹوں جیسا تھا، اس میں ان کا طلاق دینا زینب رضی اللہ عنہا کو، اور پھر رسول اللہ کو وہی سے جو اشارے مل رہے تھے کہ آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا ہے، لیکن رسول اللہ اس معاملے میں
تھوڑا گھبرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے رب کی طرف سے، اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں بھی. جیسے کہ غزوہ احزاب کے قریب کی یہ سورہ ہے، تو آگے بھی بہت سے ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ کو بہت مشکل کا سامنا ہوگا، تو آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے. جب اللہ کے نبی کو وحی کی پیروی کا حکم ہے، جو اللہ نے احکامات نازل کیے اس کی پیروی کا حکم ہے، تو آج کا انسان، آج کے معاشرے کا، دور فتن کا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میری نیت صاف ہے اور میرا یہ فلاں صاف ہے اور میرا اللہ سے خاص تعلق ہے، تو کسی کسی کی باتوں میں نہیں آتا، میرا اپنا اللہ سے تعلق ہے. پھر چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے، وہ اپنے آپ کو یہی کہہ کے جسٹیفائی کر لے کہ میرا تو اللہ سے خاص ہی تعلق ہے. جب اللہ کا نبی، جسے اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود انہیں دنیا کا عظیم ترین انسان کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، جب ان کو کہا کہ وہی کی پیروی کرو، باقی کوئی کون سا انسان اس سے مبرہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو کہ اسلام کا دعویٰ کرے، وہ شریعت سے مبرہ ہوگا؟ بہت سے آپ یہ جو تصوف کے حامل لوگ ہیں، حالانکہ تصوف کا تو دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ تزکیہ نفس ہے. یہ تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے تصوف. لیکن جو اب لوگوں کی آئیڈیالوجیز ہم سنتے ہیں تصوف کے بارے میں، کہ وضو کے بغیر ہی نماز ہو جائے گی، دل ہمارا پاک ہے. رسول اللہ سے، صحابہ سے، ازواج مطہرات سے زیادہ پاک دل ہو گئے اب لوگوں کے. وہ تو وضو کرتے تھے اور اتنے چلے کاٹ لیے تو نمازیں معاف ہو گئیں. یہ کون سے چلے تھے جو رسول اللہ کی رات کے قیام کے پیر ان کے سوج جاتے تھے؟ اس سے بھی زیادہ بھاری چلے ہیں. سورہ نساء، سورہ آل عمران ایک ہی نماز میں پڑھنے والے سے زیادہ لمبے کس کے چلے ہیں؟ یہ ساری باتیں بالکل خلاف شریعہ، خلاف اسلام باتیں ہیں. کبھی ایسی باتوں پہ کان نہ دھریں. کبھی ایسا انسان جو ایسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، جو شریعت کو پیچھے رکھتا ہے اور کسی اور چیز کو، ٹھیک ہے، ایک تزکیہ نفس ایک اچھی چیز ہے، کوئی اس پہ چلاتا ہے وہ اچھی بات ہے، کوئی ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہ اچھی بات ہے. لیکن جب فالو کرنے کی بات آئے گی تو وہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول ہے. اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں پہلے بھی بہت سے لیکچرز میں ہم نے بات کی ہے کہ تصوف کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے. یہ جو بدھسٹ مونکس ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود کو اتنا اتنا زمین سے اٹھا لیتے ہیں. بہت سی ایسی پاورز ہیں جن سے انسان مافوق الفطرت چیزیں کر سکتا ہے. تصوف میں بھی ہو سکتا ہے کر سکتا ہو اپنی مینٹل پاور سے اور بہت سی چیزوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آئیڈیالوجی چاہے ان کی حقیقت ہو بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا نہیں ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، فزکس کے لاز بھی سارے لاز، لیکن انسان کو فالو کرانے کے لیے اس کو لائے عمل جو دیا گیا ہے وہ شریعت ہے. باقی سارے لاز تو ہیں اس دنیا میں. اب انسان کیا قتل نہیں کر سکتا تو جائز تو نہیں ہو گیا، چوری نہیں کر سکتا پر جائز تو نہیں ہو گئی. اللہ نے فالو کرنے کو یہ کہا کہ دوسرے کا جان، عزت، مال دوسرے مسلمان کا تم پہ حرام ہے. جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو جب اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا کہ پیروی کیجئے اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے رب کی طرف سے، تو پھر ہر انسان کو پیروی کرنی ہے. کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی آرگومنٹ اس کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. میرا اللہ سے خاص تعلق ہے، میں نماز نہ بھی پڑھوں لیکن میرا اللہ سے خاص تعلق ہے. نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، آپ کا کون سا تعلق ہے؟ تو یہاں پہ ایک ویسے بھی کہ اب رسول اللہ کو بالکل جیسے وہ لوگ ایک فائنل فیصلے کر رہے تھے منافق اور کافر اسلام کے بارے میں، تو اللہ نے بھی فائنل فیصلے کر دیے. ان کو کوئی اب چھوٹ نہیں، ان کو بالکل فالو نہیں کرنا. فالو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ جو دل میں خدشات تھے رسول اللہ کے، اس کو بھی کلیئر کیا گیا کہ آپ اسی کی پیروی کریں گے جو آپ پر وحی کی گئی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ،
جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ نباہ کرنے کی کوشش کرو، نباہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے، زینب رضی اللہ عنہا سے. تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، اور جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے. وہ توکل، اور توکل کیجیے اللہ، اللہ پر. اب رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توکل کرو، باقی کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ توکل کر سکتا ہے؟ جی میرے فلاں، میرے مرشد، میرے پیر، میرے یہ، میرے وہ، ہمارے بزرگ، وہ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، میں ویسے ہی کروں گا. کسی انسان پہ توکل کر سکتے ہیں؟ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی کوئی ہستی نہیں. جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے توکل اللہ پہ کرنا ہے تو کسی اور پہ توکل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وکفا، اور کافی ہے، باللہ وکیلا، اللہ کارساز. جو انسان یہ ایک آیت سمجھ لے گا نا کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے اور اللہ ہی کارساز، اللہ وکیل کافی ہے، اسے کوئی غم رزق سے متعلق، مال سے متعلق، اولاد سے متعلق، خاندان سے متعلق، اسٹیٹس سے متعلق نہیں ہوں گے. اسے کوئی بھی خدشات اور کوئی بھی ڈر، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو جو اللہ آپ کے لیے پسند کرے گا وہی ٹھیک ہے آپ کے لیے. اگر دنیا میں کچھ نقصان لگ رہا ہے تو آخرت کے لیے ٹھیک ہوگا. جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ ہمارے عمل کی طرف سے ہے. عمل کی وجہ سے اچھا ہے، دنیا میں سزا بھگت جائے گی، اللہ سے پاک حالت میں ملیں گے. اللہ پہ توکل کریں، اور کافی ہے اللہ کارساز، اللہ ہی کارساز کافی ہے. اب یہاں پر ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی شخص کے لیے، من قلبین، دو دل. قلبین تسنیہ کا صیغہ ہے، قلب ہوتا ہے نا دل، تو قلبین یا قلبان یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. من آ گیا ہے حرف جر ہے تو قلبین آ گیا ہے، قلبانی نہیں آیا. کسی شخص کے لیے دو دل نہیں بنایا اللہ نے، کسی شخص کے لیے دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں. جوف کہتے ہیں کیوٹی کو، خالی جگہ کو. جیسے منہ کو جوف دہن کہتے ہیں، منہ کی کیوٹی، ٹھیک ہے، یہ جو خالی حصہ ہوتا ہے. اسی طرح پیٹ کے اوپر سینہ بھی تو ایک کیوٹی، دیکھیں آپ ربس کو دیکھیں تو وہ ایک کیوٹی بن جاتی ہے نا، تو اس میں ایک ہی دل ہوتا ہے، دو دل تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. وما، اور نہیں، جعل، اس نے بنایا، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، ازواجکم اللائی، تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ جو، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، جن سے، امہاتکم، مائیں تمہاری. وما، اور نہیں، جعل، اس نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، بیٹے تمہارے. ذالکم، یہ، قولکم، بات ہے تمہاری، بھی افواہکم، تمہارے منہوں سے. واللہ، اور اللہ، یقول الحق، فرماتا ہے، کہتا ہے حق. وہوا، اور وہی، یہد السبیل، وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سینے میں تو دو دل ہوتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اب آپ نے منافقوں کی اور کافروں کی پیروی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، ایک دل دیا ہے، وہ ایک ہی راستے کو فالو کر سکتا ہے. تو دو دل تو ہے نہیں کہ آپ کسی منافق کو بھی کا بھی ساتھ دے لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بھی چل جائیں. دل ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی کو فالو کرے گا، وہ ایک ہی راستے کو فالو کرے گا. یا وہ صراط مستقیم پہ چلے گا، یا وہ صراط مستقیم کے علاوہ کسی گمراہ راستے پہ چل پڑے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے گئے. اس میں ایک یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا منافقین میں سے ہی، وہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں. ایک دل میں مسلمان، کیونکہ منافق جو تھا، میں مسلمانوں سے محبت رکھتا ہوں اور ایک دل میں یہود سے، میں دونوں کے ہی ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی نفاق تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے کہ دو دل نہیں ہو سکتے، تو یہ تم پھر منافق ہو. دو دل تو کسی کے ہیں ہی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ
منافقین میں سے ایک شخص کہتا تھا کہ میں رسول اللہ سے زیادہ برتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے سینے میں دو دل ہیں. تو سائنٹیفکلی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دل میں ہی ساری شریانیں جاتی ہیں، وہیں سے سپیریئر وینا کیوا، انفیریئر وینا کیوا، وہیں سے دل کو ساری باڈی سے بلڈ جاتا ہے، بلڈ پھر دل سے واپس آتا ہے ایوٹا سے ساری باقی باڈی میں پھر آکسیجنیٹڈ ہو کے جاتا ہے. یہ سارا اللہ کا نظام ایک دل کے ساتھ ہے. دو دل میں کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنٹیفکلی بھی یہ پاسبل نہیں. تو اس شخص کو بھی رد کیا گیا کہ دو دل نہیں ہو سکتے. یہ تمہارے وہ جو ایک ہی دل ہے نا، اسی میں کھوٹ ہے. جو تمہیں دو دل محسوس ہو رہے ہیں وہ دل ایک ہی ہوتا ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے جنرل، تو اللہ کو فالو کرنا ہے تو وہ جو دل اللہ نے دیا وہ اللہ کو ہی فالو کرے. دو دل نہیں دیے کہ دوسرا کسی اور کو بھی ساتھ، کسی اور کی آپ کسی اور کے فالوور بھی بن جائیں. وما، اور نہیں، جعل، اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جو تم زہار کرتے ہو جن سے، مائیں تمہاری. اب یہاں پر زہار کا بالکل ایک اس کو کیا کہنا چاہیے، آبسولیٹ کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اس طریقہ کو زہار کیا تھا؟ یہ طلاق بائنہ کی ایک صورت تھی عربوں کے ہاں. وہ کہتے تھے جب انہوں نے طلاق دینی ہوتی تھی اپنی بیوی کو، انتی، یعنی کہ تم، انتا ہوتا ہے نا مرد کے لیے، تو انتی عورت کے لیے، انتی علیہ، تم میرے پر، کا مانند، کا حرف تشبیہ ہے، مانند کا ظہری، پیٹھ، مانند پیٹھ کے ہو، امی، میری ماں کے، یعنی کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہو. اور اگر یہ کہا جائے ننگی پیٹھ کے برابر تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے ماؤں کی پیٹھ بچے پہ حرام ہے، تو اسی طرح وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم بھی مجھ پر ایسے ہی حرام ہو. اور پھر طلاق بائنہ ہو جاتی تھی. طلاق بائنہ کیا کہ اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. تو یہ زہار کا قانون جو ہے، اس میں سورہ مجادلہ میں یہ جو 28 پارہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے، سورہ مجادلہ سے، قد سمع اللہ قول التی. تو اس میں شروع میں ہی کیا آیا؟ سیکنڈ آیت میں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، کہ بالکل جھوٹی بات ہے. اور یہ کن کے ساتھ زہار کا معاملہ ہوا تھا؟ اور پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی حولا بنت مالک، حولا بنت سالبہ بھی کہتے ہیں، حولا بنت مالک بن سالبہ. تو یہ بیوی تھیں اوس بن سامت کی. انہوں نے زہار کیا تو وہ بہت روئیں اور آ کے شکوہ کرنے لگیں. رسول اللہ نے جب تک یہ آیات نہیں آ گئیں انہیں یہی کہا کہ تم اب اسی پر صبر کرو. یعنی کہ زہار تب تک وہی رائج تھا، وہی طریقہ طلاق تھا عربوں میں، لیکن پھر یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور طلاق کے باقاعدہ قوانین آئے. اور اس سورہ میں اسی کے طرف اشارہ ہے کہ زہار بھی اب ختم کر دیا گیا. جو تمہاری مائیں ہیں وہی تمہاری مائیں ہیں. تمہاری بیویاں، تم جو مرضی کہتے رہو منہ سے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے برابر ہے اور جو بھی ہے، لیکن اس طرح کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی. اور یہ طلاق کا طریقہ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا. اچھا، ایک یہ جاہلیت کی رسم جو ہے یہ ختم کی گئی. ٹھیک ہے، جاہلیت کی ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسوم جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہ جاہلیت کی رسوم ختم کر دی گئی. ان میں سے ایک رسم زہار کی تھی اور نہیں بنایا. اب دیکھیں، اب آگے بھی یہ جو ہم پڑھیں گے ان سب باتوں کے لیے کیا کیا ضروری ہے کہ جو شخص انہیں یہ باتیں بتا رہا ہے اس کے اس کو فالو کرنا ہی انسان کا مقصد ہو، پھر ہی وہ فالو کرے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ توکل کی بات کی گئی کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ ہی وکیل ہے. پھر کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے. وہ ایک ہی راستے کو فالو کر سکتا ہے. وہ راستہ رسول اللہ نے دکھایا تھا، اور رسول اللہ کا ہی راستہ ہے ہر مسلمان کو فالو کرنا ہے. وہی فلاح کا راستہ ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. رسول اللہ نے جب کہہ دیا تو زہار ختم. رسول اللہ نے، دیکھیں یہ اللہ کی آیات ہیں لیکن بتائی تو رسول اللہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی. تو رسول اللہ کے طریقے پر، اس پر اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اطاعت، یہ دونوں بہت ضروری ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رسول اللہ سے محبت رکھنا
اور رسول اللہ کی پیروی کرنا یہ اسلام کا ایک اسلام کی ایک مسلمان سے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. حدیث میں کہتا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. عمر رضی اللہ عنہ ایک بار، بخاری کی روایت ہے، تو وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے عزیز ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اب تم صحیح مومن ہو. تو رسول اللہ کی پیروی، جو بھی کہا انہوں نے، لوگوں نے منو ان مان لیا. زہار کا قانون کہہ دیا تو رجوع ہو گیا. حولہ بنت سالبہ کا انہوں نے رجوع ان کے شوہر نے بھی کر لیا. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہیں تو وہ بھی مان لیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کہتے تھے تو ہم زید بن محمد کہتے تھے، زید بن حارثہ کہنے لگے. یعنی کہ بالکل وہ ایسے ہوتے تھے صحابہ کہ سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے. تو مسلمان سے، مسلم سے یہی ٹوٹل سبمیشن ریکوائرڈ ہے اللہ کو، کہ اللہ کے احکامات پہ وہ بالکل سرنڈر کر دے. جیسے ہی رسول اللہ کوئی حکم بتاتے تھے تو وہ سرنڈر کر دیتے تھے اللہ کے حکم پر، رسول اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کی بات پر. جیسے قرآن پر عمل امپورٹنٹ ہے اسی طرح سنت پر بھی عمل امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ سارے احکامات اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے بتائے ہیں. تو سنت فالو کیے بغیر آپ اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کر سکتے. اور یہاں پر یہی بتایا گیا کسی سینے میں دو دل نہیں، تمہاری بیویاں وہ تم جن سے زہار کرتے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی، اور نہیں اس نے بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. اور یہاں پر اب ایک اور جاہلیت کی رسم کو ختم کیا گیا کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بس منہ بولے بیٹے ہی ہوتے ہیں، وہ اصل بیٹے کی طرح نہیں ہوتے. اور لوگ پھر کیا کرتے کہ جو ایسے منہ بولا بیٹا ہوتا، یہی بن کے جو دوست بھی ہوتے تھے عربوں میں، حلیف ہوتے، ان سے قسمیں کھا لیتے کہ تم میرے دوست ہو، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. اور پھر اپنے رحم کے رشتے محروم رہ جاتے تھے، جن سے خون کے رشتے تھے وہ محروم رہ جاتے تھے، اور سب کچھ وراثت تک دوستوں کو چلی جاتی تھی. تو اللہ نے یہ رول ختم کر دیا کہ رحم کے رشتے بہرحال وراثت پہ ایسے معاملات میں ان کا حق سے آتا ہے. اب یہاں پر ایک تو زہار کا قانون ختم کیا جا رہا ہے، دوسرا منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذالکم، یہ قولکم بات ہے تمہاری، بی افواہکم تمہارے منہوں سے، واللہ اور اللہ یقول فرماتا ہے، الحق حق، وہوا اور وہی، یہدی السبیل وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی. اب یہاں پر منہ بولے بیٹے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک جاہلیت کی رسم کو توڑنا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ سے نکاح ہونا تھا. تو یہ آیت اتر آئی کہ منہ بولے بیٹے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کی بیویاں پھر بہوؤں کی طرح نہیں ہوتی. بہوؤں سے تو نکاح حرام ہے، وہ تو محرم رشتہ ہے. لیکن منہ بولے بیٹے چونکہ اصل بیٹے نہیں ہیں تو ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے. اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹے تمہارے، یہ بات ہے تمہارے منہوں کی، یہ تم نے اپنے منہ سے خود سے باتیں بنا لی ہیں. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں اتارا، اللہ نے ایسی کوئی فطرت نہیں اتاری. اور اللہ فرماتا ہے حق، اور وہی وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی. اللہ ہی یہدی السبیل راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو راستہ دکھایا نا وہی حق ہے، اور دوسرا کوئی راستہ بھی حق نہیں ہے. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے نا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ جو ان کے منہوں کی بات ہے وہ ان کے منہوں کی ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رول نہیں، کوئی اصول نہیں، ان کے منہوں کی باتیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ اللہ کا راستہ ہے اور وہی حق ہے۔ سورہ التحریم میں فرسٹ آیت میں، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تو اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے۔ جب نبی اپنے پہ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ، اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی۔ اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی انسان کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف اپنے دین حق کو، اپنے راستے کو حق کہا ہے، سچا راستہ کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے باپوں سے، باپوں کے یعنی کہ نام سے، نام کو بریکٹ میں لکھ لیں، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اندہ نزدیک، اللہ اللہ کے، فَإِن لم، فَإِن پھر اگر، لم نہیں، تعلموا تم جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں تمہارے، وَلَيْسَ اور نہیں، لیسا ہوتا ہے نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس معاملے میں جو، اخطأتم خطا کی تم نے، بھی اس میں، ولیکن اور لیکن، ما جو، ولیکن ما اور لیکن جو، تعمدت ارادہ کرے، قلوبکم دل تمہارے، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ جاہلیت کی ایک اور رسم کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں پہلے کیا بتایا گیا کہ بیویاں تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری مائیں نہیں ہو سکتی۔ پھر بیٹے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے بنائے، منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور یہی حق کا راستہ ہے۔ اللہ ہی سچی بات کہتا ہے تو ظاہر ہے جو سچی بات کہتا ہے سیدھا راستہ بھی اسی کا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ایک اور رسم کا خاتمہ کہ پکارو ان کے باپوں کے نام سے، وہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے۔ اب جو منہ بولے بیٹے ہیں تو ان کو تم اپنا نام بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں ہمارے دین نے کیا سکھایا کہ وہ گھر جہاں کوئی یتیم پلتا ہے وہ بہترین گھر ہے، اور بدترین مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم پلے اور اسے برا سلوک کیا جائے، اور بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم پلے اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے۔ تو یتیموں کو پالنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں انہوں نے کتنے یتیموں کی سرپرستی وہ کرتی تھی، تعلیم و تدریس کرتی تھی، اور بہت سے بچوں کو تو انہوں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ رضاعت کا رشتہ قائم کر لیں تو وہ رضائی خالہ ہو جائیں گی، ان سے ان کا پردہ نہیں رہے گا۔ تو یہ والی آیت اترنے سے عربوں کی ایک بہت فرسودہ رسم اسے توڑا گیا کہ کسی کا بھی نام ساتھ لگا دیتے تھے۔ جیسے کہ رسول اللہ کے بھی جو منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، ان کو بھی زید بن محمد کہا جاتا تھا، لیکن پھر جو ہی یہ آیت اتری تو پھر زید بن حارثہ دوبارہ انہیں کہا جانے لگا۔ اسی طرح بہت سے ایسے کیسز تھے مدینہ میں جو اس سے ملتے جلتے تھے، جیسے ابو حذیفہ بن ربیعہ، ان کے گھر میں ان کے ایک غلام تھے سالم، سالم رضی اللہ عنہ، ان سے بہت سی احادیث بھی روایت ہے۔ تو وہ بھی ان کے غلام تھے لیکن بعد میں وہ منہ بولے بیٹے بن گئے ان کے، تو ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس آئی، بخاری کی حدیث ہے یہ، ان کا نام تھا سہلہ بنت سہل بن عمر، وہ رسول اللہ کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ابو حذیفہ کے غلام تھے سالم، ابو حذیفہ یعنی کہ ان کے ہسبینڈ، تو سالم جو ہے وہ میرے گھر آتا ہے جبکہ میں ایک کپڑے میں ہوتی ہوں، یعنی کہ
میں ان سے اتنا پردہ نہیں رکھتی، ہمارے بالکل بیٹوں جیسا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا کے رضائی بیٹا بنا لو۔ اب یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بڑے ایڈلٹ تھے۔ تو اب رضاعت کا رشتہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سے اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ قائم کیا کہ اپنی بہنوں کو کہا کہ انہیں دودھ پلائیں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رضائی خالہ ہو جائیں گی۔ رضاعت کے بھی ویسے احکامات ہیں، نامحرم محرم کے وہی اصول ہو جاتے ہیں جو رحم سے ہوتے ہیں۔ رضائی بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، وہ بھی محرم ہوتے ہیں۔ تو دودھ پلوانا صرف آپ نے بالکل ساتھ لگا کے دودھ پلایا، یہ ضروری نہیں، یہ ایک ایکسیپشنل صورت تھی، اور اسی لیے ایک مثال قائم کی گئی کہ اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو ایک آپشن ہو لوگوں کے پاس۔ بہت سے جو علماء ہیں مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایکسیپشنل کیس تھا ابو حذیفہ بن ربیعہ کا، تو یہ ایک عام لوگوں کے لیے عام نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ نے ان کے خیال میں یہ تمام حالات میں اگر حالات ایسے ہوں تو یہ حل بتایا گیا ہے، اور یہ ایک جنرل حل ہے، اور جو کہ حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ نے خود بھی پریکٹس کیا تھا، یعنی کہ رضاعت کا رشتہ قائم کر کے۔ بہرحال بات یہی ہے کہ بالکل آپ چھاتی کے ساتھ لگا کر دودھ پلانا مقصود نہیں ہے، دودھ اندر جانا مقصود ہے، اور اسے پھر رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں عربوں کے معاشرے میں بعض غلام تھے جنہیں اپنا نام ہی یاد نہیں تھا، اپنے والد کا نام ہی یاد نہیں تھا۔ بخاری میں آتا ہے کہ سلمان فارسی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے 10 بار بیچا گیا، مجھے اپنے والد کا نام تک یاد نہیں ہے۔ انہیں سلمان فارسی ان کے جو علاقہ تھا اس کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا۔ سہیب رومی، وہ بھی غلام تھے، انہیں رومی ساتھ ان کا علاقے کا نام لگایا گیا تھا۔ تو ایسے بہت سے کیسز تھے، جیسے کچھ بچے اغوا ہو گئے یا جو بچے بیچ دیے گئے۔ عربوں کا معاشرہ ایسے ہی تھا، اس میں اس طرح کے کرائمز ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، صرف اس معاشرے میں تو نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر ان سب کے لیے کیا ہے کہ اگر تو باپ کا نام پاتے ہو تو وہ تو بہت بہتر ہے، نہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی تو ہے نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب کچھ غلام جیسے سلمان فارسی اپنے والد کا نام نہیں جانتے تھے، تو جب غلام کوئی اپنے آقا کے پاس آتا تھا تو وہ اپنے آقا کے نام سے ہی منسوب ہوتا تھا، ایون کہ جب اگر کوئی غلام مر جاتا تھا تو اس کا وارث بھی اس کا آقا ہوتا تھا، اس کی جو بھی اس کی جس کی وہ ملکیت رکھتا تھا جن چیزوں کی، وہ پھر اس کے آقا کی ہوتی تھی۔ تو یہ سارا سسٹم تھا عربوں کے ہاں، مالک سے منسوب ہو جاتے تھے جو غلام ہوتے تھے۔ بعض برد الزنا ہوتے تھے، بعض کڈنیپڈ ہوتے تھے، جیسے ابھی میں نے کہا، تو ان کا نسب مجھے ایک بار میں نے شاید پہلے کسی لیکچر میں بھی شیئر کیا کہ کہیں سے کوشچن آیا آؤٹ آف کنٹری سے، ہماری کولیگ کو آیا تو انہوں نے مجھے سینڈ کیا، اس کا پھر میں نے آنسر دیا تو کہ عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے، مردوں کو تو ہے۔ نان مسلمس کی طرف سے ان کا کوئی ڈیلیگیشن آنا تھا کسی مسجد میں، تو جن مسلمس کے پاس آنا تھا انہوں نے کوشچن وہ سینڈ کیے ہوئے تھے، تو اس کا آنسر یہی بھیجا میں نے کہ اسلام میں جو نسب کی حفاظت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو مرد کی 4 شادیاں کرنے سے نسب میں فرق نہیں پڑتا، سب کو پتا ہوتا ہے اس مرد کا بیٹا ہے اور اس عورت کا بچہ ہی ہے، لیکن اگر عورت 4 شادیاں ایٹ اے ٹائم کر لے گی تو پتہ، اب تب تو الٹرا ساؤنڈز اور یہ والے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے نا، تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابھی بھی جن معاشروں میں بہت زیادہ سیکشل لبرٹی ہے وہاں پہ کیا ہے، فیملی کورٹس بن چکی ہیں، آئے دن وہاں پہ کیسز چلتے رہتے ہیں کہ اتنے اتنے سال گزارنے کے بعد جو فادرز ہیں انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہم پہ نہیں ہے، کچھ لوگ باقاعدہ کیس کر دیتے ہیں، کیس فائل کر دیتے ہیں، اور لاجکس بھی ایسی ایسی دیتے ہیں، اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور پھر ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کورٹ ہے وہ فائنل ڈیسیژن دیتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ واقعی اس باپ کا ہے کہ نہیں، اور یہ صرف ماں کے پاس رہے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ تو نسب کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کے ساتھ نسب کی حفاظت کی ہے کہ انسان جس خاندان کا ہے اسی سے پہچانا جائے۔
سعد بن نبی وقاص سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے خود کو غیر باپ سے منسوب کیا اس پر جنت حرام ہے. کتنی بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرے، یا جس غلام نے اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ اسے قیامت کے دن نہ کوئی قرض قبول کرے گا، نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل. دیکھیے، صرف اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کر لینا، ایون کہ اب بھی لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ اپنی کاسٹ کا نام ہٹا کے کوئی جو مشہور کاسٹ ہے وہ لگاتے ہیں. یہ بالکل اسلامکلی بالکل جائز نہیں ہے. یا عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہیں، اسلامکلی بالکل جائز نہیں ہے. ایک انسان کے نام کے ساتھ بیسٹ آپشن جو دین دیتا ہے اس کے باپ کا نام ہے. باپ کا نام ہی ساتھ لگنا چاہیے. بخاری میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. جو شخص اپنے نفس خود کو یعنی کہ دوسری قوم کا بتائے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائیں، کتنی بڑی چیز ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کہ اسے بتایا جائے کہ تم اس خاندان کے فرد ہو اور وہ بعد میں اصل میں اس کا فرد نہ ہو. یا کوئی کسی فیملی نیم کو اپنے ساتھ لگا لے. کیوں لگائے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا کسی لاجک کی وجہ سے پیدا کیا، آپ کو اسی کو لے کے چلنا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم ویسٹرن لوگوں کی طرح یہ جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں، تو وہ تو ایک وجہ تھی ان میں یہ رائج ہو گیا، یہ رواج چل پڑا. ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس تو دین ہے، دین کا اصول ہے. ہم کیوں لگا لیتے ہیں مسز یہ اور مسز یہ؟ اپنے والد کا نام ساتھ لگائیں. اس میں بہت سی قباحتیں ہیں. دیکھیں، بیٹی کا نام بھی ساتھ باپ کا لگا ہے اور بیوی کے نام کے ساتھ بھی اسی شخص کا نام لگا ہے، تو بیوی کون ہے بیٹی کون ہے؟ کیا پہچان ہے؟ کوئی پہچان نہیں ہے. اسی طرح اگر شوہر فوت ہو گیا تو پھر کیا ڈاکیومنٹ سارے چینج کرائے گی؟ تو جو پہلے سے فادر کے چل رہے ہیں اسی پہ رکھیں اپنے ڈاکیومنٹس اور وہی آگے چلاتے جائیں. آئی ڈی کارڈ میں بھی آپشن ہوتی ہے کہ شوہر کا نام کیا ہے، وہ الگ سے ہوتا ہے. وہ الگ شوہر کا نام لکھے، اپنا نام والد کے نام کے ساتھ ہی رکھے. اسی طرح دیکھیں، جن کی جیسے طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈیورس ہو گئی. کبھی کبھی ایک ہی خاتون کے ساتھ ایسے کیسز ہو جاتے ہیں، تین تین شادیاں ہو جاتی ہیں. تین تین شادیاں ہوتی ہیں، کسی سے ڈیورس ہو گئی، کوئی فوت ہو گیا، اس طرح ہو جاتا ہے. تو کیا بار بار نام چینج کریں گی؟ تو یہ لاجیکل ہی نہیں ہے نا. والد کا نام ہوگا تو وہ ساری زندگی ساتھ رہے گا. عربوں میں بھی ایسے ہی تھا. یہ جو ویسٹرن کلچر میں یہ چیز ہے، پہلی اور دوسری جو جنگ عظیم تھی اس کے بعد بہت سے مرد مارے گئے، تو عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم تھے. عورتوں کو شادیوں کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے، شادی کس سے کرتی؟ مرد ہی اتنے کم ہو گئے. تو جو کوئی بیاہی جاتی تھی وہ خود کو بہت زیادہ آنرڈ سمجھتی تھی، بہت خوش قسمت اور بڑی اس میں اپنی عزت سمجھتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، اپنے نام کے ساتھ باپ کے بجائے شوہر کا نام لگانا شروع کر دیا. اور کبھی کبھی تو اپنا نام لیتی ہی نہیں تھی شوہر کے ساتھ. مسز فلاں، مسز براؤن، مسز پیٹر، مسز یہ. مطلب یہ سب کچھ ویسے آیا اور ہم بالکل اندھوں کی طرح ان کی تقلید کرنے لگے. کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کوئی لاجک نہیں ہے. وہ ایک حادثے کی وجہ سے ان میں ایک یہ چیز، یہ رواج پیدا ہو گیا. ہم نے اسے ویسے ہی بلائنڈلی فالو کر لیا. دین کو تو بلائنڈلی فالو ہم کرتے نہیں، لیکن دنیا کے رواج ہم بلائنڈلی فالو کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باپ کے نام کے ساتھ ہی اولاد پہچانی جائے. باپ کا نام بہت سی قباحتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. پکارو انہیں ان کے باپوں کے نام سے، وہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے. پھر اگر نہیں تم جانتے ان کے باپوں کے نام، اگر ٹھیک ہے کسی کے باپ کا نہیں پتہ، تو
ان سے ویسے اچھا سلوک کیا جائے. وہ بھائی ہیں تمہارے دین میں، و موالیکم، اور دوست ہیں تمہاری. موالی جو ہے مولا کی جمع ہے. مولا ملا سے نکلا ہے. ملا کیا ہوتا ہے؟ ملا کا معنی ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے کے بعد آنا، یک کے بعد دیگرے آنا، کہ درمیان میں کوئی اس جیسی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ گہری دوستی کی سینس میں آتا ہے کہ درمیان میں کوئی حائل نہ ہو. جیسے آپ نے وہ سنی ہو شاید کوٹیشن، تھری از کراؤڈ. فرینڈ شپ میں تھری از کراؤڈ. جب دو لوگوں میں اچھی دوستی، یہ ایسے بات بنی ہے، ایک سمجھانے کی چیز ہے کہ دو لوگوں میں دوستی بہت اچھی رہتی ہے، لیکن جب تیسرا آ جاتا ہے تو تھری از کراؤڈ. تو تیسرا جو ہے نا وہ کراؤڈ کر دیتا ہے وہ دو لوگوں میں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ملا دو یا دو سے زیادہ چیزیں یکے بعد دیگر ہیں کہ درمیان میں کوئی ایسی اس جیسی چیز نہ ہو، اتنی بڑی چیز نہ ہو، مطلب اتنا کلوز بانڈ ہو. تو وہ جو دین کے بھائی ہیں انہیں اگر والد کا نام نہیں پتہ تو وہ تمہارے دینی بھائی تو ہیں نا. اور نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں جو خطا کی تم نے. اگر زمانہ جاہلیت میں جب یہ حکم نہیں اترا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے یہ احکام نازل نہیں کیے تھے، کوئی خطا ہو گئی، تم کچھ کہتے رہے، جیسے کہ زید بن حارثہ کو بھی زید بن محمد کہا جاتا رہا ہے. لا علمی کے زمانے میں غلطیاں ہوگی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. خطا بھول چوک کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیسے چنے ہوئے ہیں. خطا بھول چوک، جو واقعی خطا بائے مطلب انکانشیسلی جو انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن جو انسان اصرار کر کر کے دوبارہ غلطیاں کرتا ہے وہ خطیہ ہوتا ہے. تو خطا اور خطیہ یا وہ دو الگ چیزیں ہیں. یہاں پہ خطا کی بات ہوئی ہے کہ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور لیکن تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی گناہ نہیں رکھا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں تم پر کوئی گناہ اس معاملے میں اگر کوئی خطا ہوئی تم سے. لیکن جو تعمدت، ارادہ کرے. عمدہ کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ستون کو کہتے ہیں نا، ہے نا. تو ستون عمارت کی بنیاد ہوتا ہے. اسی طرح ارادہ یا نیت عمل کی بنیاد ہوتا ہے. اعتماد بھی اسی سے نکلا ہے، بھروسہ، اعتماد. تعمدت، ارادہ کریں. اور لیکن جو ارادہ کرے قلوبکم، دل تمہارے، کہ اگر دل میں تمہارے کوئی کھوٹ تھی تو پھر اللہ جانتا ہے. دل کا ارادہ ادھر امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بائی مسٹیک کوئی چیز ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر ارادتاً تم نے کچھ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھ بھی سکتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. کوئی ایسی خطا کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس معافی کا موقع ہے، تو کیوں نہ اسے فائدہ اٹھایا جائے. اسے فائدہ اٹھایا جائے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لی جائے. اور کچھ جو خطائیں ہیں ان کا کفارہ بھی ہے، اس کا کفارہ دے دیا جائے. پھر یہاں پر ہے النبی، نبی اولا، قریب تر ہے، بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کے نفسوں سے. یعنی ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنوں کے. وازواجہ، اور بیویاں، بیویاں اس کی، امہاتہم، مائیں ہیں ان کی. اس کی کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. مومنوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے. ان کے اپنے نفسوں سے بھی رسول اللہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو رسول اللہ ان کی خیر خواہی کرتے رہے، انہوں نے کر دی، جو پیغام پہنچا دیا، جس مشقت کے ساتھ پہنچایا، وہ تو انسان اتنی مشقت اپنے نفس کے لیے بھی نہیں اٹھاتا. کوئی رشتہ اتنی مشقت کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا، نہ کوئی پیرنٹس، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی. جو مشقت رسول اللہ نے اٹھا کر پیغام اللہ تعالیٰ کا، اپنا حق کے رسالت ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے. ان کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ قریب رسول اللہ ہے ان کے. رسول اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے کسی بھی مومن کا، وہ سب رشتوں سے زیادہ بڑا ہے. کیسے کیسی قربانیاں دی. سعد بن ابی وقاص ٹین ایجر تھے، ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن دین سے نہیں پھرے. رسول اللہ کے ساتھ دین کا رشتہ تھا وہ پہلے. مصعب بن عمیر، وہ انہیں بالکل آپ کہہ لیں کہ ابینڈن کر دیا ان کے پیرنٹس نے. اتنے نازوں پلے تھے، اتنے امیر گھر کے تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے، لیکن چھوڑ دیا سب کچھ.
تو انہوں نے عیش و عشرت ہی چھوڑ دی. انہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑا, اولاد نے دین نہیں چھوڑا, عیش و عشرت چھوڑ دی کہ اس کی وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہوں, چھوڑ دیا. کیا کرنا ان چیزوں کو, حق کا راستہ نہیں چھوڑا. تو النبی اولا, نبی قریب تر ہے مومنوں کے ان کے نفسوں سے, اور بیویاں اس کی, یعنی کہ نبی کی بیویاں مائیں ہیں ان کی. ایک تو احترام کے لحاظ سے بھی وہ مومنوں پر ان کی جو تعظیم ہے وہ بالکل ایسے فرض ہے جیسے ماں کی جاتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد, ان کی وفات کے بعد بھی کسی بھی امہات المومنین میں سے کسی کا بھی نکاح کسی دوسرے مومن سے نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. وہ مائیں ہیں, تو وہ جو مومنوں کی ماں ہے وہ ظاہر ہے نعوذ باللہ وہ بیوی نہیں ہو سکتی, تو ان سے نکاح جائز نہیں, ان کی تعظیم ہے. اور یہاں پر یہی کہا گیا کہ بیویاں اس کی مائیں ہیں تمہاری. وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رحم والے, یعنی کہ رشتے, رحم والے آگے بریکٹ میں لکھ رہے ہیں رشتہ دار, اور رحم والے رشتہ دار, بعضهم, بعض ان کے, اولا, نزدیک تر ہیں, ببعض, بعض کے, فی کتابی, کتاب میں, فی کتاب اللہ, کتاب میں اللہ کی, من المؤمنین, مومنوں میں سے, والمہاجرین, اور مہاجرین میں سے, اللہ, مگر, ان, یہ کہ, تفعلوا, تم کرو, الی, طرف, اولیائکم, طرف اپنے دوستوں کے, معروفہ, کوئی بھلائی, کانا, یہ, ذالکا, کانا, کانا ہے, ذالکا یہ, فی الکتابی مستور, ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا, مستورا, لکھا ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا حکم ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مومنوں میں سب سے زیادہ قریبی ہے. دیکھیں یہ اتنا زیادہ کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو, رسول اللہ کی کو ہی فالو کرو, رسول اللہ تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں, ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ رسول اللہ کی امپورٹنس یہ سمجھیں گے تو ان کی بات مانیں گے. رسول اللہ کی امپورٹنس اس قرآن نے بھی سمجھائی ہے کہ یہ نبی ہیں, یہ ان کی یہ ویلیو ہے, یہ تمہارے لیے اتنے مخلص ہیں, یہ تمہارے لیے ایسا ایسا سوچتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت ہے نا کہ اس پر, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ, تمہارے بارے میں حریص ہیں, یعنی کہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حریص ہیں, اور مومنوں کے لیے بہت شفقت کرنے والے ہیں, بہت مہربان ہیں. اور یہ بھی آتا ہے فَلَعَلَّكُمْ بَاخِعُونَ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, کہ آپ ان کے آثار کے پیچھے اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں گے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے اپنا آپ, جان مال, یہ کس نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, کس ہسٹری کے کس انسان نے اپنی سگی اولاد کے لیے, کہ 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے لیکن حق سے نہیں ہٹے کہ یہ پیغام مجھے, بنی آدم, تمام انسانیت کے لیے رسول اللہ نبی تھے, ان تک مجھے پہنچانا ہے. تو ان کی بار بار امپورٹنس بتائی گئی ہے. جیسے ابھی ہم نے احادیث ابھی سنی نا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک, رسول اللہ نے کیا فرمایا, میں تمہارے باپ, تمہاری اولاد, تمام انسانوں سے زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں. کیونکہ یہ عزیز رکھے بغیر آپ اتنے بڑے بڑے احکام جو صدیوں سے تو آپ کے معاشرے میں رائج ہوں, آپ کے والدین بھی اس کو پریکٹس کر رہے ہوں, آپ کے قبیلے کی بھی وہی رسمیں ہیں, آپ کے معاشرے کی بھی وہی رسمیں ہیں, باپ دادا کی بھی, ان کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہے. یہ تبھی انسان مانے گا جب اس انسان پہ پورا اعتماد ہوگا کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے. آپ اس انسان کا مشورہ مانتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے. تو رسول اللہ کے خلوص کے بارے میں بار بار دلائل پیش کیے گئے ہیں, بار بار آیات آئی ہیں کہ وہ قریب تر ہیں تمہارے نفسوں کے, بیویاں ان کی مائیں ہیں تمہاری. اب حکم کیا آیا, وَأُولُو الْأَرْحَامِ, رحم والے رشتے, جن سے خون کا رشتہ ہے, جن سے رحم کا رشتہ ہے, بعضهم, بعض ان کے, اولا, نزدیک تر ہیں بعض کے, کتاب میں اللہ کی, یعنی کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم آ گیا. اولا کیا ہوتا ہے, اولا کا لفظ ڈانٹ اور دھمکی کے معنوں میں بھی آتا ہے, مگر اگر اولا کے بعد بھی بعدن ہے نا, بعد آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے نزدیک کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نزدیک کی بات ہے کیونکہ آگے آ گیا نا, بھی بعدن. اور رحم والے رشتے بعض ان کے نزدیک تر ہیں بعض کے, کتاب میں اللہ کی.
اللہ کی کتاب میں جو رولز دیے گئے ہیں نا، اس میں رحم کے رشتوں کو قریب تر رکھا گیا ہے. یہ اصول دیا جا رہا ہے وراثت کے لحاظ سے. ویسے تو ایمان کا رشتہ، کبھی کبھی آپ کے جو ایمان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت پیارے ہو جاتے ہیں، رحم کے رشتے، باقی رشتے دار، سسرالی رشتے سب پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جو دین کی وجہ سے آپ کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ آپ کو بہت پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں، آپ ان سے دنیا کی سب سے پیاری باتیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت پیارے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کس لحاظ سے بات ہے؟ وراثت کے لحاظ سے، کہ جو رحم والے رشتے ہیں، جیسے پہلے عربوں میں کیا تھا، حلیف بنا لیے، وہی وراثت کے مالک، وہی سب کچھ. جو سگا رشتہ دار ہے، جو سگا خون کا رشتہ ہے، وہ منہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو حلیف بنائے ہوئے ہیں ان کو ساری مال و دولت دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ کیا ہے. یہ قدرت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل پہ لوٹاتا ہے، اس کی فطرت پہ لوٹاتا ہے. تو فطرت کا اصول یہی ہے کہ رحم والے رشتہ دار وہ نزدیک تر ہیں بعض کے کتاب میں اللہ کی. اب کن میں سے؟ مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے. یہ رحم کے رشتے کن سے قریب ہیں، کن کی نسبت زیادہ قریب ہے؟ باقی مومنوں سے. اور مہاجرین کا الگ سے کیوں تذکرہ ہے؟ وراثت کا قانون تو پیش کر دیا کہ جو ایمان کا تم سے رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارا ان لوگوں سے رشتہ ہے، دوسرے مومن بھائیوں سے تمہارا رشتہ ہے، مگر رحم کے رشتے وراثت میں حقدار زیادہ ہیں. اور مہاجرین کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے رحم والے رشتے بعض ان کے نزدیک تر ہیں، بعض کے کتاب میں اللہ کی، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں رول ہے مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے. مومنوں کی نسبت تو رحم کے رشتے قریب ہیں، مہاجرین کا الگ سے پھر ذکر ہے. کیونکہ شروع میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. انس بن مالک کے گھر میں یہ مواخات کا عمل ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ 3 مجالس میں ہوا تھا. 47 مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا تھا. تو پھر تھا یہ شروع میں عارضی قانون نافذ کیا گیا کہ اگر کوئی انصار فوت ہو جائے تو مہاجر ہی کیا ہوگا، وراثت میں شریک ہو جائے گا، اور اگر مہاجر فوت ہو جائے تو انصار جو ہے وہ اس کا وارث ہو جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ یہ قانون ختم کر دیا. مشہور و معروف یہ جو مہاجر و انصار کا کے قصے میں، جو بھائی بھائی کے قصے میں ایک قصہ آتا ہے سعد بن ربیع کا، جن کے مہاجر بھائی بنائے گئے کون؟ عبد الرحمن بن عوف. عشرہ مبشرہ، سابقون الاولون میں سے تھے یہ عبد الرحمن بن عوف. تو سعد بن ربیع نے کیا کہا تھا کہ آپ، میرا سارا جو مال ہے، میں انصار میں ایک مالدار شخص ہوں، میرا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے آدھا آدھا کر کے، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا میں لے لیتا ہوں. اور کسی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم جسے چاہے پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ اور جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کرنے کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا، یہ بات ہے. تو لیکن اب اس آیت کے ساتھ شروع میں تو یہ قانون تھا کیونکہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ سارا قانون مواخات مدینہ جو تھی وہ مہاجرین کی سپورٹ کے لیے ہی یہ سارا کیا گیا تھا. گھر بار تو وہ چھوڑ کے آئے تھے، انصار کو تو اپنی چیزیں دینی پڑی تھی. تو اب اس آیت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ رحم والے رشتے زیادہ قریب ہیں، مومنوں کی نسبت بھی اور مہاجروں کی نسبت بھی. الا مگر ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الا طرف اولیائکم، طرف اپنے دوستوں کے، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے معروفہ، کوئی بھلائی. جنہیں پہلے دوست بنا لیا کہ یہ میری وراثت کے حقدار ہیں، تو اللہ نے تو یہ اصول توڑ دیا. جاہلیت کا رول ہے، وراثت کے حقدار رحم کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، قریبی لوگ ہیں، دوست نہیں ہیں. لیکن دوستی ختم کرنے کو نہیں کہا گیا، اللہ مگر ان یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الی اولیائکم، طرف اپنے دوستوں کے، اچھی کوئی بھلائی. کانا ہے ذالک، یہ فی الکتابی مستور، فی الکتابی، کتاب میں لکھا ہوا. یعنی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، وراثت تو موت کے بعد، وفات کے بعد بنتی ہے، اور وہ رحم کے رشتوں میں ہی جائے گی، وہ مومنوں میں نہیں تقسیم ہوگی، مہاجروں میں نہیں تقسیم ہوگی، اور وہ کس میں؟
دوستوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی. جیسے پہلے حلیف بن جاتے تھے, قسم کھا لیتے تھے, وہی پھر دوست وراثت کے حقدار ہوتے تھے, اور باقی جو رحم کے رشتے ہیں وہ محروم رہ جاتے تھے. تو اب یہ رول جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. ہاں, زندگی میں اپنے دوستوں کی طرف تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو, تحائف دے سکتے ہو, اور یہ رول ہے کتابی فی الکتابی مستورا, کتاب میں لکھا ہوا. کتاب سے مراد قرآن, لوح محفوظ دونوں ہو سکتے ہیں. قرآن میں یہ ظاہر رول ہم پڑھ رہے ہیں, اور لوح محفوظ میں تو ہر چیز لکھی گئی ہے, جو بھی ہر چیز کی تقدیر, تو لوح محفوظ میں تو ہے لکھا ہوا. مستور سطروں میں لکھنا, سطر سے نکلا ہے نا, سین تو را, تو مستور سطروں میں لکھنا, آرگنائز کرنا. تو یہ کتاب میں بالکل آرگنائز وے میں یہ لکھا جا چکا ہے. اور جب اخذنا لیا ہم نے من النبیین, نبیوں سے, میثاقہم پختہ عہد ان کا, تمام انبیاء سے عہد لینے کی یہاں بات ہوئی ہے. ومن کا, اور آپ سے, تمام انبیاء سے بھی لیا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. ومن, اور پھر آگے یہ اولو العزم پیغمبروں کے نام ہیں. ومن نوح, اور نوح علیہ السلام, و ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام, و موسیٰ, اور موسیٰ, و عیسی ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا, اور لیا ہم نے, وَأَخَذْنَا, اور لیا ہم نے, منہم, ان سے, میثاقاً غلیظا, ان سے عہد پختہ, پکا. اب یہ عہد لفظ کی بات نہیں ہے, وہ تو تمام انسانوں سے لیا گیا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں, تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہ انبیاء سے لیے گئے عہد کی بات ہے, کہ جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا, کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اللہ کے یہ جو مشن ان کو سب کو دیا گیا, اس مشن میں وہ کیا کریں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور پوری انتھک کوشش کریں گے لوگوں کو یہ دین کی بات بتانے میں. ٹھیک ہے. اب سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے. یعنی کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا کوئی پیغام دے کے, اور پھر اس کے پاس کوئی اور نبی آئے, وہ کسی اور نبی کو پائے, رسول کو پائے جو اسی کتاب کی تصدیق کرتا ہو, تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اور اس کی مدد کرنا ہوگی. اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ وہ عہد ہے جو رسولوں سے لیا گیا, کہ وہ باقی رسولوں کی شریعت کی تصدیق کریں گے. اور جو رسول, دیکھیں ہم بار بار کیا پڑھتے ہیں کہ ہر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی, بتایا تھا ایک آخری رسول آئے گا, اس پر ایمان لے آنا, کیونکہ وہ سب وعدہ کر چکے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی, تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا. اور غیر مسلم, یہ جو اہل کتاب ہیں, اسپیشلی اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر رسول اللہ پہ ایمان لانے کا کیوں ہے؟ ایک اپنے نبی پر ایمان لانا اور ایک رسول اللہ پر ایمان لانا, کیونکہ اپنے نبی نے بھی ان کے یہی نصیحت کی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا, اس پر ایمان لے آنا. تو اس وعدے کی طرف یہاں اشارہ ہے, اور اولو العزم پیغمبروں کے نام ہیں, لیکن رسول اللہ کو پھر تعظیم کے طور پہ کیا آپ سے ان کا نام نہیں لیا گیا, کہ جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ عہد آپ سے اور باقی نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سے, اور لیا ہم نے ان سے عہد پختہ, کہ ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا, اور یہی وعدہ تھا کہ تم ایمان لاؤ گے رسول پر, جو رسول بھی تمہاری شریعت کی تمہاری دی ہوئی کتاب کی تصدیق کرے گا, اور اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. لیسأل, تاکہ وہ سوال کرے, لیسأل الصادقین, تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے, عن صدقہم, ان کے سچ کے بارے میں, وأعد, اور اس نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, عذابا علیما, عذاب
دردناک۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ لیسأل، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے۔ یہ سچے کون ہیں یہاں پہ؟ صادقین۔ ان میں انبیاء تو آتے ہی ہیں، وہ تو صادقین تھے ہی، ان کے علاوہ وہ لوگ جو انبیاء کے علاوہ پوری دیانت اور سچائی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بھی صادقین میں وہ بھی آتے ہیں۔ انبیاء سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور فالوور سے ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اطاعت۔ فالوور سے ان کی اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انبیاء کے ورثہ علماء ہوتے ہیں۔ تو صادقین میں یہاں پر انبیاء بھی شامل ہیں اور علماء بھی شامل ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق جو حق سچ پھیلائیں گے، حق سچ بات کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو پھر ہم پھر پڑھتے ہیں اس آیت کو، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، کہ کیا وہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا؟ جو سچ تمہیں اللہ تعالیٰ سے پتہ چلا، اللہ کے دین سے پتہ چلا، اس سچ کے بارے میں کیا کیا، آگے کہاں تک پہنچایا، تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک، جو ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا، جو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ، اللہ کے دین پہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر ایسے کافروں کے لیے عذاب علیمہ ہے، دردناک عذاب، بار بار عذاب کی وعید، بار بار جو ایمان لے گا اس کے لیے خوشخبریاں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اسے، وہ نکلنا بھی چاہے گا تو اس کو دوبارہ پھینکا جائے گا جہنم میں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو کسی کو تکلیف نہیں دینی، تکلیف کسی کو نہیں دینی، امان کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، ایسے بات نہیں پھیلانی۔ ظاہر ہے جس تک سچ پہنچا، جس تک یہ حق پہنچا، اس کا فرض ہے کہ وہ آگے پھیلائے، لیکن ایسے بات نہیں پھیلانی کہ دل آزاریاں ہوں۔ اور یہ امت کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے جو دین آیا، اسی سے ہم ٹوٹنا شروع ہو جائیں، اسی کو ہم ایکسکیوز بنا بنا کے ایک دوسرے سے دور چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا، یہ جو نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا، اور اس سے پہلے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ بیوی جو ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہو سکتا، رشتہ دار ہی حقیقی وارث ہوں گے، دوستوں کو خوشی سے کچھ دیا جا سکتا ہے لیکن وہ وارث نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ وہ سچوں سے سوال کرے ان کے سچ کے بارے میں۔ یہ سب کیا تھا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کا انکار کرے گا، یہ بیسک اصول ہے جو آج ہم نے پڑھے، ان اصولوں کا انکار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے عذاب علیمہ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ایسے عذاب سے، جو انسان کی جہالت کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم جو کان نہیں دھرتے اور اسے ایز اٹ از ہوتے چلے جانے دیتے ہیں جیسے وہ صدیوں سے چل رہی تھی، یہ بہت بڑی بڑی مشکلوں کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں۔ جو شریعت کے قانون ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعت سے کام لیتے تھے، جب ان کے پاس مال کی بہتات نہیں تھی تو حکم تھا کہ مقروض کا جنازہ نہ پڑھا جائے، وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب وسعت ہو گئی تو جنازہ لوٹاتے نہیں تھے بلکہ مقروض کو قرض ادا کر دیتے تھے۔ تو ہم تو ایسے نبی کی امتی ہیں کہ وسعت والا معاملہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور یہ احکامات بہرحال نافذ، ان کا نفاذ ہر ایک کا فرض ہے، سب اپنے تئیں کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ ہم کم از کم اپنی زندگیوں پہ ان کو نافذ کر لیں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں ان کو نافذ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت،
انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔